وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج 26 رمضان ہے اور آج ہماری تبدیلی کا بھی 26 ڈے ہے۔ آج انشاءاللہ عبادت والی رات ہے اور اس میں ہم نے بہترین طریقے سے عبادت کرنی ہے، سستی کا شکار نہیں ہونا۔ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، مغرب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آج عبادت کی رات ہے، سو مجھے فریش رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور روزہ کھولنے کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں تاکہ آپ عبادت کے لیے فریش ہو جائیں۔ بہت سی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے پریزنٹ کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے فیوچر کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے اور جنت الفردوس کی دعا لازمی کرنی ہے، کیونکہ اصل جو ہم یہ محنتیں کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کریں؟ وہ جنت کے لیے کریں، تو جنت کا سوال لازمی کریں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین۔ آج جس چینج کی ہم نے بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی دل کیا تو نہیں پڑھی، یا پھر اتنی زیادہ قضا نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس ہیبٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم ہر چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں اس دنیا میں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اب کھانے میں کیا کھانا ہے اور ناشتے میں کیا کھانا ہے، پکنک پہ جانا ہے تو تب کیا کھانا ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کیسا گھر ہونا چاہیے، اپنی اولادوں کو کون سی اسکول اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا ہے، جاب کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز کے متعلق ہم فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہم نماز کو امپورٹنس نہیں دیتے، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے مسئلے اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ ایک عورت ہیں، پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اچھا وہ نماز پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ جو بندہ اپنی نمازوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جو اپنی بھلائی کے لیے خود کوشش نہیں کرتا، خود نہیں بڑھتا، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو خود انسان ہے وہ پریکٹیکلی کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنے بارے میں سیریس ہی نہیں ہے۔ سب کچھ کر لیں، اچھا آپ لوگوں کو لمبے لمبے وظائف بتا دیں، وہ بہت خوشی سے کریں گے، لیکن نماز وہ ان پر بہت بھاری گزرتی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، سبحان اللہ۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے اور ہم کتنی دیر سے اللہ کو مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ نہیں ملتا۔ کبھی سوال کیا رہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے اور پتہ نہیں اللہ ہمیں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ تو وہ سب سے پہلے اپنے نمازوں کی طرف دھیان دیں۔ آپ نماز پڑھی ہیں کہ نہیں؟ جب آپ نماز نہیں پڑھی تو کیسے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ آپ اپنے کاموں میں آسانیاں چاہتے ہیں، اچھی نوکریاں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہمارے تابع دار ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سارے کام اٹیچ ہیں آپ کے نماز کے ساتھ۔ پھر لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں سکون کی تلاش میں، شاید سکون کی نیند آ جائے، شاید ہماری ٹینشنز کم ہو جائیں، سلیپنگ پلز لی جاتی ہیں، شاید ہمیں سکون مل جائے، ہم ڈپریشن سے باہر آ جائیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان سب بیماریوں کی، ان سب ٹینشن کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو سیریس نہیں لیتے۔ نمازوں کو اگر پڑھتے ہیں تو پھر وقت پہ ادا نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، مشکلات میں پڑھ لی آسانی میں نہیں پڑھی۔ تو آپ سب کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے کوئی کامیابی نہیں آپ کی جو بیس ہے، آپ کی جو تمام بھلائیاں ہیں وہ صرف اور صرف نماز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ قرآن بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حج اور عمرے بھی کر کے آ رہے ہیں، آپ صدقات بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے نامہ اعمال میں نماز نہیں تو کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ یہ تو بنیاد ہے، یہ تو فرض ہے، فرض جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کو ہر حال میں کرنی ہے، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ ٹھیک ہیں، چاہے آپ خوش ہیں، چاہے آپ غمی میں، آپ کو نماز تو ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں، آپ
اذان کے الفاظ پر غور کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم ٹینشن اور پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ختم ہوگی، کبھی غور ہی نہیں کیا الفاظ کے اوپر کہ ساری کامیابی جو ہے، جو فلاح ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ نماز کی طرف ہے۔ ہم کب اٹھتے ہیں؟ نہیں اٹھتے۔ پریشانی میں تو کہتے ہیں کہ ہم سے سجدہ کیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ اس وقت آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ آپ ایموشنلی بہت ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت نماز بڑی بہترین پڑھی جاتی ہے۔ جیسے بھی ہے اپنے آپ کو اٹھائیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی حالت ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو کامیابی صرف اور صرف نماز میں ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان بہت زیادہ پنکچوئل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے بھی تمام معاملات وہ بڑے ٹائم پہ کرتا ہے، اور ایک مستقل مزاجی آ جاتی ہے۔ جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہے نا، یعنی کسی ہیبٹ کو اپناتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2-3 دن کام کر لیا اور پھر چھوڑ دیا، جیسے ہم ہیبٹ یہ چینج کی بات کریں تو یہ چینج تبھی آئے گا سب سے پہلے کہ جب آپ نماز میں پنکچوئل ہوں گے، ریگولر ہوں گے، تو آپ کی ہر چیز میں کنسسٹنسی آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نماز کو پراپرلی 5 وقت پہ ادا کرنا شروع کریں، آپ کی پوری جو لائف ہے وہ اس سے چینج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب دماغوں میں کیا بٹھانا ہے؟ نمبر 1 خوشی ہے، غمی ہے، دل خالی ہے۔ کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے دل بالکل خالی ہوتا ہے، وداؤٹ اینی ایموشن، پتہ نہیں چلتا ہم خوش ہیں یا افسردہ ہیں یا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس حالت میں بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ نمبر 2 اپنے دماغوں میں یہ چیز سیو کر لیں، ٹھیک ہے، میری کامیابی نماز کے بغیر ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ جو ہے وہ کوشچن پوچھتے ہیں منیبا کیا کریں ہم کہ ہم نماز میں ریگولر ہو جائیں؟ تو میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ اپنے آپ کو، اپنے دماغوں کو، اپنے دل کو، اپنی پوری روح کو یہ یقین دلائیں کہ میری کامیابی نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ اور اگر آپ یہ کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہے تو چیک کریں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے، اور نمازیں کس طرح کی ادا کی ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں ایک ہے کہ نماز پڑھنا اور دوسرا اس کو اچھی طرح ادا کرنا۔ ایک حدیث اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے، تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ یعنی کہ نماز تو پڑھنی ہے 5 وقت کی، لیکن بہت اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی زبردست ٹپ ہے کہ جب آپ وضو کرنے جائیں تو سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ نماز کے لیے تیار کریں، اور وضو کرتے وقت سوچیں کہ آپ کے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو آپ وہیں سے تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نماز ادا کرتے ہیں تو سوچتے کہ آپ، کئی لوگ سوال کرتے ہیں منیبا ہماری نماز میں بہت زیادہ خیال آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہم وضو کر کے آتے ہیں اللہ اکبر نماز شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کریں، یعنی وضو سے سٹارٹ کریں، بہت اچھے طریقے سے وضو کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع کریں تو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، جلدی نہیں کرنا۔ پھر سجدہ بھی پراپر کریں، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں کچھ سیکنڈ کے لیے آپ بیٹھیں، آپ کی تمام ہڈیاں واپس اپنی اس جگہ پہ پوائنٹ پہ آ جائیں۔ ان سب سے آپ دیکھیں گے آپ کی نماز کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3 یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ جتنی اچھی نماز ہوگی نامہ اعمال میں اتنا زیادہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو آپ کو اپنی کوالٹی والی نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے جو آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوشچن آتے ہیں بہت زیادہ کہ دیکھیں جی وہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تو وہ تو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکا، کیوں نہیں رکا گیا وہ؟ کیونکہ اس کی نماز اس کوالٹی کی نہیں تھی۔ اچھی نماز ادا کریں تاکہ آپ بے حیائی اور برائی سے بچ جائیں۔ ایک اور یہاں پہ بات کہ بہت سی لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ہم میوزک چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم حرام دوستیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، حرام ریلیشنز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم ڈرامے فلمیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، غیبت چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟
تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اپنی نماز ادا کرنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے پڑھنی ہے. آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ایک چادر رکھ لیں اپنی نماز کے لیے تاکہ وہ پوری طریقے سے آپ کو کور کر لے اور آپ کو بار بار دوپٹہ سیٹ نہ کرنا پڑے. اس سے نماز کی جو کوالٹی ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے اور آپ کا سارا فوکس اپنے دوپٹے کی طرف چلا جاتا ہے. اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو کور کیا کریں اچھے طریقے سے. اسپیشلی میں یہاں پہ کہوں گی کہ عورتوں کے ہاف بازو کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں. دیکھیں نماز تو فل بازو کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے، آپ کے سارے بازو کور ہونے چاہیے. اس کے لیے علیحدہ سے سلیوز آپ بازاروں میں مل جاتے ہیں آرام سے، وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہو. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قبول بھی تو ہو نا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں آپ ٹراؤزرز ایسے پہنے جاتے ہیں جس میں ٹخنے نظر آ رہے ہیں، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ آپ کے ٹخنے کور ہونے چاہیے. تو نماز پڑھنی ہے تو بہت اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں، جگہ آپ کی بہت اچھی ہو، پاک صاف ہو، جائے نماز جس پہ آپ نماز پڑھی ہے وہ پاک صاف ہو. اور ایک اور بات، اگر آپ کے پاس جائے نماز نہیں ہے تو آپ زمین پہ بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. کئی لوگ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جائے نماز نہیں مل رہا. اگر زمین پاک ہے تو وہاں نماز ادا کریں. جائے نماز، جائے جگہ، نماز نماز کی جگہ کو کہتے ہیں جائے نماز. تو پاک صاف جگہ ہے تو وہاں پہ نماز ادا کریں. اور جتنا مزہ زمین پہ نماز پڑھنے کا آتا ہے، یقین کریں ایک عاجزی والی کیفیت آتی ہے. کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، پاک صاف ہوگی نا زمین، اس پہ آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، تب جب ماتھا اپنا زمین پہ لگاتے ہیں نا تو دل تک ایک سکون ملتا ہے، ایک صحیح عاجزی والی کیفیت آتی ہے. یہ کر کے دیکھیں. پھر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مومن اور کافر کا فرق، ان کے درمیان فرق نماز کا ہے. جب آپ نماز چھوڑنے لگیں، جب آپ کو سستی آنے لگے، اپنے آپ کو آپ نے یہ یاد کرانا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز کا، میں نماز کیسے چھوڑ سکتی ہوں. اور اس کے بعد کیا یاد کروانا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا اور آخرت کی خیر، بھلائیاں، عزتیں، بلندیاں، سکون نماز سے ہے. یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو جب یاد کروائیں گے نا تو آپ کی نماز میں سستی نہیں آئے گی. اینڈ ابو آل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز. تو کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے. اس کی امپورٹنس یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت کر رہے تھے تو ان کی لسان مبارک یعنی زبان پر جو وصیت تھی وہ کیا تھی؟ نماز 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 کی بات تھی صرف. تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. تو ہمیں نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی. ہر چیز کی خیر اور بھلائی نماز سے ملنی ہے اور یہ ہماری فرض ڈیوٹی ہے. چاہے آپ ایکسائٹیڈ ہیں، چاہے آپ کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ بازار میں ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے. اب آج کل عورتیں شاپنگ کے لیے بہت زیادہ نکل رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آپ کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ ایسی راتوں میں نکلیں گی جو طاق راتیں ہیں تو دن میں تھک جائیں گی تو رات کو عبادت کیسے کریں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں، پلیز اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تو جب آپ جب باہر ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو پلیز اپنی نماز ادا کریں. یہ خوشیاں جو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، عید کو اپنوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نمازیں آپ کے ساتھ نہیں تو یہ سب کچھ بیکار ہے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ آزمائش کی دنیا ہے. یہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی. سورہ ملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے آزمائش کے لیے. لیبلوکم، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ باقی سب کچھ کر رہی ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھی. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام خوشیاں عطا کی ہیں، اچھی آپ کو نوکریاں ہیں، بڑے پیارے آپ کو بچے عطا کیے ہیں، اتنے اچھے رشتے دیے ہیں، اتنی عزتیں دی ہیں، آپ کوالفائیڈ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی شکل عطا کی، اتنی اچھی صحت ہے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہی. کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو پھر مانگے گی بھی نا اللہ سے، وہاں پہ مانگیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس مجھے ایک موقع دے دیں کہ میں واپس چلی جاؤں. اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ کو وہ موقع نہیں ملنا. جو قبروں میں ہیں آپ کو کیا پتہ کتنے پچھتا رہے ہیں، آپ سے وہ پردہ ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں، آپ کو نہیں پتہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. تو یہ رمضان کے مہینے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین آپ ہمیں نماز میں پنکچوئل کر دیں. آپ ہم سے اپنا بہترین ذکر اور بہترین شکر اور بہترین عبادت لے لیں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
آپ سب کو نماز کا پابند بنائے اور آپ کی ساری مشکلات کو ثانیوں میں بدل دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.